دوسری بات یہ کہ جو ہمارے چیلنجز ہیں، مشکلات ہیں، اس کمزوری کو اپنی طاقت بنائیں. ہمیشہ اس کا اہتمام کریں کہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل پیش آئے، کوئی آپ کو خسارہ ہو گیا، کوئی حادثہ ہو گیا، تو یہ ایک کمزوری چیز ہے. اس کمزوری کو آپ کیسے طاقت بنائیں گے؟ اگر اس ٹیکنالوجی کو آپ اختیار کر لیں تو آپ کو ہر مشکل میں کوئی نہ کوئی بشارت، کوئی خیر، کوئی پیش رفت نظر آئے گی. تو اسی کمزوری کو اپنی طاقت بنانے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. جس ڈپارٹمنٹ میں، جس آباد میں 1600، مجھے بتایا کہ 1600 ممبران ہیں، اور مجموعی طور پہ کتنا بڑا سیٹ اپ ہے پاکستان میں، کتنی اس سے فیکٹریاں چل رہی ہیں، کتنے لوگوں کو روزگار مل رہا ہے. تو اگر آپ اکٹھے ہو جائیں تو آپ کو یہ بھتے لینے والے کیسے پریشان کریں؟ آپ بذات خود ایک مافیا ہیں ماشاءاللہ. تو آپ کو کوئی تنگ نہیں کر سکتے. اس لیے میں اس پہ توجہ دوں گا کہ جو دنیا کا طریقہ کار ہے اپنی مشکلات کو حل کرنے کے لیے، چیلنج سے نمٹنے کے لیے، یا اپنے کام نکلوانے کے لیے، اسی طریقے کو آپ اختیار کریں. ہر کمپنی کا ایک مارکیٹنگ کا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے، تو مارکیٹنگ کا جو مینیجر ہوتا ہے یا اس کا جو سلیکشن اس آپ کرتے ہیں، کس بنیاد پہ کرتے ہیں؟ کہ بااخلاق ہو، کوئی طریقہ آتا ہو، پیار بنانا آتا ہو، تعلقات قائم کرنا آتا ہو، کسی کے دکھ درد میں، خوشی غمی میں شریک ہونا آتا ہو، اس کی گفتگو میں کشش ہو، چاشنی ہو. ایک میٹنگ کرے تو اگلی میٹنگ کے لیے منتظر رہے. یہی ہم لوگ کہتے ہیں نا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ اتنی بڑا ادارہ پاکستان کا، اور اس میں اتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ تو دوسروں کے مسئلے حل کریں گے. میں اپنی مثال دیتا ہوں. ان 20 سالوں میں تو ایک گاؤں سے اٹھ کر آیا. آپ جامعہ الرشید کو دیکھ لیں، یونیورسٹی کو دیکھ لیں، جامعہ الرشید کے تعلقات کو دیکھ لیں، ان کے کاموں کو دیکھ لیں، خدمات کو دیکھ لیں، اور جس علاقے میں جامعہ الرشید ہے اس علاقے کو دیکھ لیں. تو اگر ایک گاؤں دیہات کا بچہ آ کر کراچی میں آ کر یہ کام کر سکتا ہے، تو جو کراچی کے مالکان ہیں، جن کی بڑی حیثیت ہے، جن کے پاس تعلیم ہے، ان کے بڑے بڑے خاندان ہیں، بڑی فیملیز ہیں، تو ہمیں دوسروں کی بجائے اپنے اوپر ہمیں سوال اٹھانا چاہیے، اور جہاں جہاں ہمارے اندر اپنی غلطی ان کو ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے. اس میں یہ میں مشورہ دوں گا کہ جب آپ آباد کے چیئرمین ہیں تو آپ صرف آباد کے چیئرمین ہیں. باقی جتنی آپ کی نسبتیں ہیں وہ دوسرے درجے میں چلی جائیں گی. آباد کی نشست پہ جب آپ بیٹھیں گے تو آپ تمام لوگوں کے چیئرمین ہیں، چاہے آپ کا گروپ میں ہیں یا نہیں ہے. یہاں تو انتخابات بھی ہوتے ہیں نا، پھر ایک گروپ جیت جاتا ہے، اس کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے وہ چیئرمین بن جاتا ہے. تو وہ چیئرمین بننے سے پہلے گروپ کا بڑا ہوتا ہے، چیئرمین بننے کے بعد گروپ کا بڑا نہیں ہوتا. آپ سب کو برابر درجہ دیں. جب ہم مساوات کی بات کرتے ہیں اور حکومتوں سے ہم مطالبہ کرتے ہیں تو پہلے ہم اپنے آپ کو بھی دیکھ لیں کہ جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں. اور میں پچھلی دفعہ جب آیا تھا، جب بھائی آصف سمسم صاحب چیئرمین بنے تھے، تو میں نے کہا آپ کا ٹیلی فون 24 گھنٹے کھلا ہونا چاہیے. آپ آرام کرنے کے لیے ٹیلی فون بند نہ کریں، اور آپ ایسا ماحول فراہم کریں اپنے آباد کے ممبران کو کہ جس وقت وہ چاہیں آپ سے رابطہ کر سکیں. باقی آپ کی صحت اور آپ کا آرام بھی ضروری ہے، اس کے لیے ایک نظام بنا لیں. اور آپ کی سرگرمی سے، آپ کے ایکشن سے یہ پتہ چلنا چاہیے کہ آپ تمام آباد کے ممبران کے چیئرمین ہیں، سب کے لیے آپ درد رکھتے ہیں. تیسری بات یہ کہ میں نے ابھی پہلے بھی ذکر کیا کہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے تالے کی چابی ڈھونڈنی چاہیے. اگر تالے کی چابی آپ کے پاس نہیں ہے، اور ایسی کسی بھی چابی کو آپ لگا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ساری عمر چابیاں لگاتے رہیں اور اصل چابی ملے ہی نہیں آپ. اور اس کی 2 طریقے ہوتے ہیں. ایک دیکھ آپ کوشش کر کے یہ معلوم کر لیں کہ حالات کو ٹھیک کرنے کی چابی کہاں کہاں ہے. چند لوگ ہوتے ہیں ہر ملک میں، پاکستانی نہیں پوری دنیا میں، چند لوگوں کے پاس اختیارات ہوتے ہیں. ان چند لوگوں کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے. میرے خیال صوبے میں 5 6 7 لوگ ہی ہوتے ہیں کل. تو 7 لوگوں کو ہمیں ڈھونڈ لینا چاہیے، اور ان سے اچھے مراسم چاہیے، اس سے اچھے تعلقات چاہیے. اور تعلقات بنانے کے لیے جو دنیا میں ریسرچ ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک گاؤں دیہات کا رہنے والا کوئی بھی آدمی، وہ امریکہ کے صدر سے رابطہ کرنے کے لیے اس کو کل 7 افراد کی ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک ریسرچ ہے کہ اس کا جاننے والا، اس کا 7واں آدمی ضرور امریکی صدر کا جاننے والا ہوگا. اگر گاؤں دیہات کا آدمی امریکی صدر کے درمیان 7 ہیں، تو یہاں کراچی میں آپ کے درمیان تو کچھ بھی نہیں، خود آپ بذات خود آپ کی بڑی حیثیت. تو ایک تو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اور اگر چابی نہیں مل رہی آپ تو خود چابی بنا لیں. خود چابی بھی بنائی جا سکتی ہے. جب خود آپ چابی بنانے پہ آئیں گے تو وہ اصل چابی بھی مل جائے گی انشاءاللہ. جو نہیں مل رہی، یہ میں آپ کو اپنا تجربہ کہہ رہا ہوں، تجربے سے میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آباد جتنا بڑا ادارہ ہے، جتنی اس کی اہمیت اور حیثیت ہے اس ملک میں اس ادارے کی، تو آپ لوگ اس کے لیے پوری کوشش کریں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میرے جو تعلقات ہیں، جو پی آر ہے جس کا آپ نے ذکر کیا، وہ آپ کے لیے، کراچی کے لیے. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ وہاں باقاعدہ یہ ایک اچھی خاصی اس پہ بات چیت ہوئی ہے کہ کراچی میں امن امان کے حوالے سے کیسے بہتری لائی جائے، یہاں کی معیشت کو کیسے بہتر کیا جائے،
تو یہ وقت ہے کہ کراچی کے معاملات کو، آباد کے معاملات کو ہم صحیح طریقے سے اٹھائیں، ہم لے کر چلیں. اور چونکہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے یہ پاس ہو گیا ہے کہ فیلڈ مارشل صاحب اس معیشت کے، اس پورے پروجیکٹ کے وہ ذمہ دار ہوں گے، نگران ہوں گے، تب یہ مسئلہ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے پاس کیوں جائیں. تو اس سلسلے میں آپ کو خاص طور پہ یہ جتنے بھی ساتھی یہاں تشریف رکھتے ہیں کہ اللہ کے لیے، اس ملک کے لیے، اس ریاست کے لیے، اس معاشرے کے لیے جو آپ ہم سے مدد چاہتے ہیں ہم حاضر ہیں انشاءاللہ تعالی. اور ان اجری الا اللہ، اس کا کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی چندہ نہیں ہے، کوئی اس کے اوپر وہ نہیں ہے. جی جی. اور اس سلسلے میں ہمارے بہت سارے حضرات ایسے ہیں جو اپنے کاموں کو ترجیح دے کر اضافی وقت میں وقت نکالتے ہیں دوسروں کے لیے. تو میں ایسا نہیں ہوں، میں انشاءاللہ پورا وقت آپ کو دوں گا، جتنا وقت آپ کو چاہیے ہوگا. بس ایک شرط ہے کہ مجھے شرمندہ نہ کریں. یہ خاص طور پہ خیال ہے کہ جب میں آپ کا کیس لے کر جاؤں تو مجھے یہ اعتماد ہو کہ میرے پیچھے جو لوگ ہیں وہ سنجیدہ ہیں. ذاتی مفادات، ذاتی اغراض، کسی کو گرانا، کسی کو اٹھانا، یہ بالکل مناسب نہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں سیاسی خلفشات بہت ہے، سیاسی وابستگیاں، سیاسی تنازعات بہت ہے. تو آپ کوشش کریں کہ جب بھی آپ کی میٹنگ ہو آباد کے فورم سے تو پھر آپ آباد ہی کی بات کریں، تاکہ آپ کسی ایسی جگہ جا رہے ہیں جن کا کسی پارٹی سے تعلق ہے تو اس سے آپ کا خامخواہ کا جھگڑا نہ ہو. اگر پی ٹی آئی کے اس سے جا رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کا جھگڑا نہ ہو. نون لیگ میں ایک مثال بتا رہا ہوں، اور جامعۃ الرشید کا الحمدللہ کسی سے کوئی جھگڑا نہیں. آپ حیران ہو جائیں گے کہ جو مرکزی حکومت ہے، چاروں صوبائی حکومتیں اور جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں، ہر جگہ جامعۃ الرشید کا ایک اچھا تعلق ہے. اس لیے کہ ہم نے کسی سے کوئی نہ دشمنی بنائی ہے، نہ ہم اس کو پالتے ہیں، بلکہ ہم تعلقات کو مینٹین رکھنے کا خاص طور پہ اہتمام کرتے ہیں. کہ جب ایک ہمارا تعلق بنتا ہے، اور میں یہ کہوں گا کہ جب ان حالات میں آپ کا ایک تعلق بن جائے، تعلق بنانا آسان ہے لیکن اس کو مینٹین رکھنا مشکل ہے. تو مینٹین رکھنے کے لیے آپ کو قربانی دینی پڑے گی، آپ کو جانا پڑے گا، ان کا اکرام کرنا پڑے گا، وقت بھی دینا پڑے گا. ایسے ہی میں وقت کے حوالے سے خاص طور پہ بات کروں گا کہ جب آپ کسی اپنے کام کے لیے جب کہیں جاتے ہیں تو بالعموم یہ ہوتا ہے کہ 1 گھنٹے کے لیے ایک میٹنگ ہوگی اور ختم ہو گئی. 1 گھنٹے سے کام نہیں ہوتا. 1 گھنٹہ تو 1 مہینے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو اگر 1 گھنٹہ 1 مہینے کا نتیجہ ہے تو اس 1 گھنٹے کے نتائج لینے کے لیے 2 مہینے چاہیے. تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ بس تعلقات ہو گئے، عرضی پریزنٹیشن ہوگی، بات چیت ہوگی اور قصہ ختم ہو گیا. نہیں، اگر کسی نشست کے بعد اگلی نشست طے نہیں ہے تو سمجھیں کہ یہ فضول ہے نشست. دنیا میں جو پڑھایا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ کا پروجیکٹ ہے، اس کو آپ نے لوگوں کو بتایا ہے، تو اگر اگلی نشست اس نشست میں طے ہو گئی ہے کہ اگلی ہماری نشست تو میٹنگ ہوگی وہ فلاں تاریخ کو، سمجھیں کہ کامیاب ہے. اور اگر ایسے ہی اٹھ کے چل گئے، سمجھے یہ وقت آپ کا ضائع ہوا. تو اس لیے اپنے تعلقات کو بنائیں بھی، ان کو مینٹین بھی رکھیں، اور ان تعلقات کا جو تقاضا ہے خاص طور پہ سیاسی حالات میں، اور جو فوج کے بارے میں مجموعی طور پہ جو دنیا کے عام طور پہ نوجوانوں کے خیالات ہیں یا معاشرے کے خیالات ہیں، تو تھوڑا اس میں بریک لگانی ہوگی. اگر آپ پوسٹیں داغتے چلے جا رہے ہیں فوج کے خلاف، پھر فوج سے آپ کہہ رہے ہیں ہماری آپ مدد کریں، تو کیسے ہوگا؟ تو اس کا خاص طور پہ خیال رہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تمام ممبران کا، اور آپ جب بھی جامع تشریف لائیں گے مجھے خوشی ہوگی انشاءاللہ. اور کمیٹی کوئی بنا دیں، اور اس کمیٹی کا اجلاس جب آپ کہیں گے مولانا عثمان یوسف صاحب میں، ہم انشاءاللہ میٹنگ کر لیں گے انشاءاللہ. اور جو مجھے ابھی بھائی حسن بخشی صاحب نے پورا ایک بلندہ دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان یہاں کراچی کے لوگوں کو، تو اس پہ یہ جو پورا پلندہ ہے نا، اس پہ عمل کرنے کے لیے بہت کچھ محنت کرنی پڑے گی. ایک یہ بھی ہے کہ مایوس نہ ہو کبھی. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ مجھے وہاں جانا ہے اور میں یقینی طور پہ پہنچ جاؤں گا. یہ جو قوت مدافعت ہے نا انسان کی، اسی سے انسان سب کچھ، جب اس کو یقین ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ اس کی قوت مدافعت فعال ہوتی ہے، اس کے جسم کے تمام اعضاء فعال ہو رہے ہوتے ہیں. اور اگر آپ مایوسی پھیلائیں گے کہ لوگ چھوڑ کر جا رہے ہیں یہاں سے، ہم لٹ گئے، پٹ گئے، ختم ہو گئے، یہ ہو گئے، اس سے آپ خود بھی مایوس ہوں گے، دوسرے لوگوں کو مایوس کریں گے. تو امید رکھیں، اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں، کمٹمنٹ پوری ہو، اور امید کی باتیں کریں. اور امید کی باتیں کرنے کے لیے آپ دیکھ لیں 10 سال پہلے آپ کہاں کھڑے تھے، آپ کا بجٹ کتنا تھا، آپ کی آمدن کتنی تھی، آپ کے ملازمین کتنے تھے، اور آج آپ کہاں ہیں، 20 سال پہلے کہاں تھے. تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ نے ماشاءاللہ بہت ترقی کی ہے. اور یہ ترقی کہاں آپ نے کی ہے؟ اس ملک میں کی ہے. یہ ہماری ماں ہے، یہ ملک ہماری ماں ہے. ماں کو چھوڑ کے کوئی نہیں جا سکتا. تو ہر صورت میں یہاں لیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے التاجر الجسور مرزوق والتاجر الجبان محروم. جو بزدل تاجر ہوتا ہے وہ محروم ہوتا ہے، وہ آگے ترقی نہیں کر سکتا. اور جو رسک لینے والا ہوتا ہے وہ آگے بڑھتا ہے. تو تھوڑا رسک لیں. آپ کو اگر لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں بھتے کے لیے تو آپ اس کو دھمکیاں دیں.
اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، پیسے دیے، اچھے گارڈ وارڈ رکھ لیں، تو آپ کیوں ڈرتے ہیں کسی سے؟ ان کو ڈر ہونا چاہیے۔ اگر آپ دبتے ہی چلے جائیں گے اور لوگوں سے کہیں کہ ہم تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ تو کہیں گے ٹھیک یہی تو موقع ہے لوٹنے کا۔ جو لوگ چھوڑ کے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اس لیے ہمت کریں اور اپنی سیکورٹی بھی بہتر کریں، اور سیکورٹی اتنی بہتر کریں کہ حکومت آپ سے سیکورٹی مانگنے لگے۔ میں آخر میں ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کی مشکلات کے لیے ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مجھے خوشی ہوگی بہت کہ ہماری وجہ سے اگر آپ کو سکون ملتا ہے، فائدہ پہنچتا ہے، تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا، صدقہ جاریہ ہوگا۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، جو احسن آباد کا علاقہ ہے، احسن آباد کا علاقہ وہ مافیاز کا وہ گڑھ ہے، وہاں کوئی بھی صفائی کام کرنا، لوگوں کے لیے کام کرنا اتنا مشکل ہے، لیکن اب آپ وہاں جائیں، وہاں ماشاءاللہ پارک بن رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، بہت خوبصورت بن رہا ہے۔ تو یہ جامع رشید اس کے پیچھے ہے۔ اس کے لیے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کی معلومات کی کہ یہاں کام کرنے کے لیے کتنے ادارے ایسے ہیں جن سے ہمیں تعلقات بنانے چاہیے، تو ان تمام اداروں کی فہرست بنائی گئی، ان کے جو ذمہ دار تھے ان کے نام لکھے گئے، اور یہ معلوم کیا گیا کہ یہ جو ذمہ دار ہے یہ کس پارٹی سے تعلق ہے، کہاں کا رہنے والا ہے، اس کا مزاج کیا ہے، اس کا مکتبہ فکر کیا ہے، اس کی سیاسی وابستگی کیا ہے۔ تو ان تمام جگہوں سے، چاہے وہ فوجی ادارے تھے، چاہے وہ حکومتی ادارے تھے، چاہے وہ بلدیاتی ادارے تھے، ان سب سے تعلقات قائم کر کے ان سے بات چیت کر کے یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس میں ہم نے ایک اپنے طور پہ یہ کیا کہ ہمارے 6,500 گز کا ایک پلاٹ تھا جامع رشید کا، وہ ہم نے فیملی پارک کے لیے مختص کر دیا ہے۔ اپنے احسن آباد میں جتنی بھی خواتین ہیں، بچے ہیں، ان کے لیے اس میں مردوں کا داخلہ منع ہوگا، تاکہ وہ آ کر صحیح طریقے سے خواتین وہاں انجوائے کر سکیں، وہاں چہل قدمی کر سکیں۔ اور ہم خواتین کے لیے اس میں ایک جم بھی کھول رہے ہیں، جم بنا رہے ہیں باقاعدہ، تاکہ وہاں وہ ورزش وغیرہ بھی کر سکیں۔ تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کوئی کام مشکل نہیں ہے۔ اگر آپ ٹنڈو سومرو میں جائیں، ایک گاؤں ہے، اس گاؤں کو بین الاقوامی سطح پہ ایک ماڈل ویلیز بنا، اس کو قرار دیا گیا ہے، گاؤں کے لوگوں نے کیا ہے۔ تو ہمت کریں، اور تھوڑی سی بھی ہمت کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ بہت برکت ڈالیں گے۔ اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔